السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ آج طارق بھائی ہے، ان کا نام بھی طارق ہے، میرا نام بھی طارق ہے۔ یہ کچھ دنوں پہلے مجھے ملے، ان سے میری تھوڑی بات چیت ہوئی، ادھر سے مجھے پتہ چلا یہ بھی یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، میری طرح میں بھی چلا رہا ہوں کچھ عرصے سے۔ تو ان سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا یوٹیوب کب سے سٹارٹ کیا اور کیسے سٹارٹ کیا۔ پہلے میں آپ کے آڈینس کو اور اپنے دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جرنی کیا ہے، میں نے کیسے سٹارٹ کیا؟ ایکچولی میرا بزنس کچھ اور تھے پہلے، 2-4 سال 5 سال پہلے۔ تو اس کے بعد لاک ڈاؤن ہوا، تو لاک ڈاؤن میں میرا جو بڑا نقصان ہو گیا کاروبار میں۔ تو اس ٹائم میرے پاس کوئی کام تو نہیں تھا، لیکن میں اگر سمجھو کہ ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں آپ کو یہ بولوں کہ زمیندار جب بھی گھر میں ہوتا ہے نا، تو اس میں گھر میں چین نہیں آتا ہے۔ تو وہ اپنا بیلچہ یا کچھ بھی اٹھا کے، کوئی بھی ہتھیار اٹھا کے زمین پہ جاتا ہے، چاہے وہ کوئی پیڑ لگاتا ہے یا زمین کی کھدائی کرتا ہے۔ تو اسی طرح میں تو زمیندار کے گھرانے سے ہوں، زمینداری تو مجھے نہیں آتی ہے، لیکن اللہ کا شکر اور اللہ کا فضل ہے کہ میں بھی جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، میرے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، تو میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں جو مجھے کام آتے ہیں۔ اور مجھے اس ٹائم جب لاک ڈاؤن کے ٹائم مجھے نقصان ہو گیا تھا اپنے کاروبار میں، تو پھر میرے پاس کام نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا میں کیا کام کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی کام شام تو نہیں تھا۔ تو اس ٹائم پھر میں نے سوچا کہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے اور میں بات بھی کر سکتا ہوں۔ تو میں نے اپنے موبائل کا سہارا لیا، تو اور بات بھی مجھے کرنی آتی تھی الحمدللہ۔ تو میں نے ویڈیو سٹارٹ کیے۔ تو جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کیے، لیکن اس ٹائم مجھے یہ پرابلم تھی کہ میرے اندر وہ کانفیڈنٹ نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے میں تمام دیکھنے والوں کو جو بھی یوٹیوب فیس بک پہ آنا چاہے گا، تو جو بھی انسان کام کرے اس میں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، اور وہ انسان کو جو بھی کام کرے وہ دل سے کرنا چاہیے، کہ جب انسان کو لگے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو پھر اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ دیکھو، میں آپ کو ایک بات کہوں کہ کامیاب اور ناکامی کو ذہن میں انسان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ میرے بہت سارے جو میں نے کام کیے ہیں اس میں ابھی تک مجھے ناکامی ہوئی، لیکن مجھے وہ افسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میں ناکام کیوں ہوا ہوں ان میں، کیونکہ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو بہت سارے ہم اس ٹائم بھی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بندے جو بہت ٹائم تک اپنے کاروباروں میں یا اپنی زندگی میں فیل ہو چکے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو کسی جگہ پہ اتنا کامیاب کیا ہے، تو انہوں نے پورا وہ دنیا کو دکھایا، اپنا کام بھی، اپنا ہنر بھی۔ تو جیسا کہ میں آپ کو اگر 1-2 مثالیں دے دوں، جیسے کہ جس بندے نے بلب بنایا ہے، تو اس کا نام ہے تھامس ایلوا ایڈیسن۔ تو 999 بار وہ فیل ہو چکا ہے، تو لیکن وہ کنٹینیو ٹرائی کرتا رہا۔ تو پھر جب اس نے 1000 بار ٹرائی کیا، تو تب سے لے کے آج تک پوری جو دنیا ہے وہ پوری دنیا نے اس کو یاد رکھا ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ آج کل کے نوجوانوں کے لیے آپ کی کیا رائے ہوگی؟ کیا ان کے لیے بتائیں گے کہ وہ کیا کرنے چاہیے؟ وہ آج کل دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، کیا ان کے لیے آپ میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھو، کیا دین سے ہمارے یوتھ جو دور ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اصل میں آپ کو یہ کہوں کہ اصل میں بڑوں کی غلطی ہوتی ہے۔ جب بڑے غلطی کرتے ہیں نا، تو چھوٹوں میں وہ آٹومیٹک کے لیے آ جاتا ہے۔ تو جس گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کو دین سکھائے گا،
وہ زندگی میں اس کو وہ پٹری سے گر جائے گا، جی جی لیکن دین ایک ایسا میگنیٹ ہے، ایک ایسا میگنیٹ ہے جو اس کو اگر یہ کہیں کھائی میں بھی گر جائے گا نا تو یہ اس کو میگنیٹ کی طرح ایک کرین کی طرح اس کو واپس کھینچتا ہے، اپنی پٹری پہ لاتا ہے۔ جیسے کہ دیکھو میں تو اوروں کی مثالیں نہیں دے سکتا ہوں کہ میرے زندگی میں بڑے بڑے بلنڈر ہو گئے ہیں، وہ بڑا نقصان ہو گیا، اور میری گاڑی تو کیا، اگر یہ مانو کہ میری ٹرین پٹری سے اتر گئی ہے، لیکن اللہ کا یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا مجھے دین سے مجھے وابستگی تھی، مطلب دین کے رسی میں میں نے تھوڑا سا پکڑ کے رکھا تھا، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے پھر سے مجھے موقع دیا ہے کہ اب میں پھر سے زندگی گزار رہا ہوں، الحمدللہ ٹھیک گزرے۔ دیکھو کامیاب اور ناکامی تو اللہ کی دین ہوتی ہے، تو مطلب اصل میں ہمیں دین کو فالو کرنا چاہیے، اور کہیں پر بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں جو بھی جس بندے کو ٹائم ملے گا نا وہ کوئی نہ کوئی کام سٹارٹ کر کے، دیکھو ہماری یوتھ کیا ہے، ہم تو اصل میں غلام والی زندگی، یہاں سے انگریز چلے گئے، انہوں نے ہمیں غلام بنا کے رکھا تھا، تو انہوں نے ہمیں وہی ذہن دیا ہے کہ غلام بنو، تو ہمیں دین سکھا رہا ہے کہ آزاد رہو، آزاد لینے کے اگر ہم خالی نوکری کے پیچھے جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم کوئی تھوڑا سا اپنا ہی کام کریں گے اس میں ہم چپراسی بھی ہوں گے اور اس کے ہم سی او بھی خود ہوں گے، اور چھوٹا ہی کام پھر آہستہ 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 بڑا ہو جاتا ہے۔ تجارت آپ کا مطلب؟ ہاں، جب ہم تجارت کرتے ہیں، اور تجارت میں بہت سارے دعائیں ہیں، جو ہمارے اسلاف تھے تو انہوں نے بھی تجارت کی ہے، اور ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ کشمیر میں جو پہلے اسلاف آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ انہوں نے ہمیں ایک تو کام سکھایا ہے دین کا، اور دوسرا سکھایا انہوں نے ہمیں کسب، تو جو انہوں نے ہمیں کسب سکھائے تو اس طرح ہمیں دین بھی ملا، اور جو ہمیں دنیا میں ضرورت تھی خرچوں کی تو وہ بھی ہمیں جب ہم نے کسب کیا، اور الحمدللہ آج بھی اگر اس ایریا میں آپ دیکھو گے، ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں، اس میں بڑی برکت ہے، اور وہ بڑے اچھی زندگیاں گزارتے ہیں، حالانکہ اتنے حالاتوں کے باوجود تو وہ اچھی زندگیاں گزارتے ہیں، برکت ہے۔ تو میرا سب سے مشورہ ہے، جو بھی ہمارا یہ ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ کوئی کام سٹارٹ کرنا چاہیے گا، چھوٹا کام سے ہی سٹارٹ کرو، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت بھی دے گا، کامیابی دے گا۔ تو جب پھر اگر آپ کو نوکری بھی ملے تو آپ نوکری بھی جا سکتے ہو، لیکن اپنا کام اپنا ہی کام ہوتا ہے۔ جی۔ اور آپ کے یوٹیوب چینل کہاں سے، سمجھو پہلی ویڈیو کیسے آپ نے اپلوڈ کی؟ جو پہلی ویڈیو تھی وہ اگر آپ کو ہمسایوں کا یا کسی دوست رشتہ داروں کا کچھ فیل ہوا، یہ کیا بولیں گے یا کمیونٹی کیا بولے گی؟ دیکھو میں آپ کو وہی بول رہا ہوں کہ جب میرے پاس کوئی کام نہیں تھا تو میں ڈھونڈتا رہتا تھا کام، تو پھر مجھے اللہ پاک نے یہ ذہن میں ڈال دیا کہ میں یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کروں، کیونکہ مجھے پتا تھا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو میں کام بھی کیا کر سکتا ہوں، لاک ڈاؤن تھا اس ٹائم، تو میں کیا کر سکتا ہوں، لاک ڈاؤن میں جن کے کام چلتے تھے وہ بھی بند تھے، تو پھر میں نے ویڈیو بنانا شروع کی ہے۔ تو الحمدللہ میں اس ٹائم دکانداروں کے پاس جاتا تھا، حالانکہ اس ٹائم فیس بک بھی اتنا مطلب اتنے ویڈیو فیس بک فیم میں، تو میں دکانداروں کے پاس جاتا تھا، لیکن اس ٹائم سمجھانا پڑتا تھا دکاندار کو کہ میں آپ کا ویڈیو بناؤں گا، آپ کا جو اس میں سامان ہے تو وہ اس پہ رہے گا، یوٹیوب پہ رہے گا، تو اور اس میں آپ بھی آؤ گے اور آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے گی، تو اس ٹائم بڑا سمجھانا پڑتا تھا۔ لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس ٹائم بیک گراؤنڈ میں بات کرتا تھا، میرے اندر اس ٹائم وہ کانفیڈنٹ نہیں تھا، اور مجھے اس ٹائم یہ بھی ڈر تھا، تھوڑا سا ڈر تھا اس ٹائم مجھے کہ اگر مجھے کسی نے کوئی ایسی کمنٹ لکھی تو چلو میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن میرے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی ہے، کیا پتہ وہ کیا سمجھے گی، یا رشتہ دار کوئی دیکھ لے گا تو وہ کیا سمجھے گا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ کیا کہ میں نے مطلب بچوں کو وہ کنوے کیا کہ میں نے بولا جب میں راستے میں چلتا ہوں تو مجھے سارے طارق صاحب کر کے تو نہیں بلائیں گے، تو
किसी को तो सबको तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा। जी बहुत सारे लोगों को जो मुझसे चिढ़ते होंगे जी 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 तो वो मुझे पता नहीं बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन मैं इस पे काम स्टार्ट करूंगा। तो अगर इस पे किसी ने गलत कमेंट भी लिखी है तो आप उस पे नहीं घबराना। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अब स्टार्ट किया है 21 दिसंबर को मैंने पहला वीडियो अपलोड किया, हालांकि मुझे उसमें बात करनी भी नहीं आती थी, लेकिन मैंने वो एक रिस्क लिया है। तो मैंने 4-5 दोस्तों से मशवरा किया है, तो मैंने बोला मुझे इस तरह करा। 5 दोस्तों में से एक दोस्त ने बोला नहीं आप मत करो, लेकिन एक दोस्त मेरा बड़ा दीनदार बंदा है और डॉक्टर भी है, तो मैं उसका खुसूसन उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उसने मुझे बड़ा हौसला दिया है। तो मैंने बोला उसको डॉक्टर साहब ये इस पे आना मुझे ऐसा ही है, या तो ये मुझे खाएगा या तो मैं इसको खाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक चलता है। तो थोड़ी बहुत अर्निंग भी होती है अपना, मैं भी सीखता हूँ और सीखता भी हूँ। और अगर मेरे पास कोई आएगा कि किस तरह क्या करेंगे तो उनको भी सिखाएंगे। देखो मैंने स्टार्ट किया है, अब अल्लाह मालिक है। अब दुनिया में देखो, दुनिया में 8 अरब की आबादी है। 8 अरब की आबादी में 180 करोड़ के यूट्यूबर हैं, लेकिन उन यूट्यूबर में खाली 10% इस टाइम दुनिया में कामयाब है। तो इंसान को काम स्टार्ट करना चाहिए, कामयाबी तो अल्लाह देता है। तो अगर अल्लाह बचाए कामयाबी नहीं भी मिली तो हमें किसको जवाब देना, हमें अल्लाह को ही जवाब देना है। खाली हमारा कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। जी जी, म्यूजिक प्रमोट नहीं करना और बाकी गलत देखो चीज़ें। अब ये कि इंसान को स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें असल में दीन को ही प्रमोट करना है। जी ये थे हमारे साथ तारिक अहमद, जो और ये सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।